تو زندگی میں یہ ہر وقت ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، دل میں یہ خیال پختہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ جو تنگی ہے یا جو بندش ہے اسی کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں ہے، یعنی جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ جب صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رہے پھر اللہ سارے انتظامات خود ہی کر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بندش نہیں ہوتی۔ ان دو آیتوں سے پہلے آتا ہے کہ یعنی جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے محتاط ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی رکاوٹ ہے لیکن نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تقوی کے معنی یہی ہیں کہ کام کاج میں ہر وقت یہی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا کہ جو اس نے ہم کو حکم دیا تو اس کی پابندی سے ہم ڈریں۔ اگر ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق تنگ فرما دیتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی چیز سے ڈرنا اس کے لیے نکلنے کا راستہ کہ یہ ایک درجہ ہے۔ سمجھو کہ اگر انسان تقوی رکھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کام آگے چلتا ہے، مخرج یعنی نکلنے کا راستہ اس کو مل ہی جاتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہے، لیکن دوسرا اس کے بعد جو آتا ہے جو اس سے ملحق ہے، یہ تو اس سے اونچا درجہ ہے، یعنی جو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے۔ اس سے پہلی آیت میں کچھ ایسا مال ہوتا ہے کہ کچھ تقوی رکھتا ہے لیکن پورا بھروسہ اللہ کے اوپر یعنی کلی طور پر نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ جو متوکلین گزرے ہیں وہ اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر واقعی اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے عمل ہیں، حالانکہ یہ بے عملی نہیں ہے، اصل میں وہ وقت بچا کر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو رزق حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ عمل نہیں کرتے تاکہ دوسرے کاموں کے لیے فرصت ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے کہ یہ بھی بے عملی نہیں ہے۔ بے عملی وہ ہے جو کچھ کام نہ کرے، ایسے بیٹھا رہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جتنا تم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو اتنا ہی تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں پختہ ہونے کے لیے کچھ مشقیں، کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، کیونکہ توکل بھی ایک ایسی چیز ہے جو مشکلات میں پیدا ہوتا ہے، آسانی میں توکل نہیں پیدا ہو سکتا۔ جس وقت انسان کے سارے اسباب بند ہو جائیں تو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اور کھل جائیں تو پھر آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ توکل کیا چیز ہے، یعنی جب وہ اسباب رک جائیں پھر وہ بھروسہ کرے۔ جب ہر وقت پیسے آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے، اس وقت سیکھنا ذرا بہت مشکل ہی ہے۔ کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس سے ان کا کام چلے، پھر اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ جب اس میں پختہ ہو جاتا ہے وہی سمجھنے کی بات ہے۔ جب اس کا دل بالکل یقین کرنے لگتا ہے کہ واقعی صرف اللہ ہی کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، پھر اس کا ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں، ایسا دل ہو جانا چاہیے۔ اس چیز کی طرف سے غفلت نہ آ جائے، یعنی کبھی اسباب کی طرف نظر نہ کرے۔ پارٹیشن سے پہلے خاص طور سے ہندوستان میں جب سے لوگ، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے، پشتہا پشت جائیدادوں کو کھا رہے تھے، ان کی آمدنی یہی ہوتی تھی، اور وہ ایسے ہی پکی چیز ہوتی تھی کہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ بند ہو جائے گی۔ ایک دم جب پارٹیشن ہوا تو ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا، بعض مجبوراً آئے، بعض اپنی خوشی سے آئے، وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی قرار، کوئی ثبات نہیں ہے ان چیزوں میں۔ پھر اثر نو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا پڑا۔ مشرقی پاکستان میں ایسا ہی ہوا، لوگوں نے وہاں جا کر جائیدادیں بنائی، دکانیں لگائیں، کاروبار کیا، وہ بھی چشمے زدن میں سب ختم ہو گیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہاں کے اسباب کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ بعض دفعہ جب ایک قوم کے اوپر عذاب الہی آ جاتا ہے تو نیک اور بد دونوں متاثر ہوتے ہیں، دونوں ہلاک ہوتے ہیں۔ نیکوں کا اجر آخرت میں ہو جاتا ہے، بدوں کو عذاب ایک کے لیے عذاب دوسرے کے لیے شہادت ہے، جو ان کے لیے آخرت میں فائدہ مند۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ہجرت کی، شروع میں کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت صرف 107 تھے، بعد میں پھر بال بچے وغیرہ بڑھ گئے۔